نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، لیول 1، اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے مؤنث کی ضمیریں، پارٹ 2 ہے۔ سب سے پہلے کل کے سبق کا اعادہ کہ ہم نے کل 2 قسم کی ضمائر پڑھی ہیں مؤنث کے لیے، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ تو ابھی ہم اس کا اعادہ کر لیں گے اشارہ کرتے ہوئے۔ ہی، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ اشارے کے ساتھ، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت، آپ 2 عورتیں، آپ سب عورتیں، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ یہ سیکنڈ چیز ہم نے جو کل پڑھی ہے وہ ہے ضمیر متصل، کہ جو ضمیر کسی نہ کسی، یعنی وہ ضمیر جو کسی نہ کسی کلمہ سے مل کر آئے گی، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو۔ اس کے ایک مرتبہ ہم گردان رپیٹ کر لیں گے۔ ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یی، نا۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ، اس ایک عورت کا، ان 2 عورتوں کا، ان سب عورتوں کا، آپ ایک عورت کا، آپ 2 عورتوں کا، آپ سب عورتوں کا، میرا، ہمارا۔ یہاں ضمیر منفصل کے ساتھ اسم کو لگا دیا ہے تو مؤنث ضمیر کے ساتھ مؤنث اسم لگے گا، تو اس لیے آخر میں مؤنث کی علامت تا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اس کی ہم گردان رپیٹ کریں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہی مسلمۃن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انت مسلمۃن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، انا مسلمۃن، نحن مسلماتن۔ یہاں ہمارے سامنے ضمیر منفصل کسی نہ کسی اسم کے ساتھ مل کر آتا ہے، تو یہاں رب کا لفظ اسم ہے، اس کے ساتھ اس کا ملا کر پوری گردان بنا دی گئی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ رپیٹ کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے۔ ضمیر منفصل، ربها، ربهما، ربهن، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا۔ تو یہ ضمیر متصل کی گردان تھی۔ تو مؤنث کی 2 ضمائر ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا سبق ہے کہ ہم نے مذکر سے مؤنث کیسے بنانا ہے۔ تو مؤنث بنانے کے لیے مؤنث کی علامت لگا دیتے ہیں، اور مؤنث کی علامت کیا ہے؟ گول تا ہے۔ تو مذکر کے آخر میں گول تا لگائے دیں تو مؤنث بن جاتا ہے، جیسے مسلمن سے مسلماتن، اسی طرح مؤمنن سے مؤمناتن۔ تو یہ آسان ہے کہ مؤنث بنانے کا طریقہ کہ مذکر اسم کے آخر میں گول تا لگا دیں تو مؤنث بن جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہم نے یہاں سیکھے ہیں یہ قرآن میں 851 مرتبہ مستعمل ہوئے ہیں۔ کچھ مزید الفاظ، صالحن سے صالحاتن، فاسقن سے فاسقاتن، صالح میں نا نیکوکار، فاسق میں نا گنہگار۔ تو اس سبق میں ہم نے اس پیج پہ جو ہم نے الفاظ سیکھے ہیں ان کا استعمال قرآن میں 195 مرتبہ ہے۔ کچھ اور اگزامپل کہ یہاں مشرکن سے مشرکاتن، تا لگائے تو مؤنث بن گیا، مشرک شرک کرنے والا۔ کافرن، انکار کرنے والا یا کافر، اس کی مؤنث کافراتن۔ منافق، ترجمہ آپ جانتے ہی ہیں، اس کی مؤنث منافقاتن۔ اس پیج میں ہم نے جو الفاظ سیکھے ہیں ان کا استعمال قرآن میں 557 مرتبہ ہے۔ اب آتے ہیں مؤنث کا تثنیہ اور جمع کیسے بنے گا۔ مؤنث کا تثنیہ تو آسان ہے کہ جیسے ہم نے مذکر میں طریقہ پڑھا ویسے ہی ہے کہ الف اور نون مکسورہ بڑھانے سے مؤنث بن جاتا ہے، جیسے مسلماتن سے مسلماتانی، مؤمناتن سے مؤمناتانی۔ تو الغرض تثنیہ بنانے کا طریقہ کہ
मुफरद इसम के आखिर में अलिफ और नून लगा दें तो मुअन्नस बन जाता है, तस्निया बन जाता है। मुज़क्कर के लिए भी यही तरीक़ा है, मुअन्नस के लिए भी यही तरीक़ा है। अब आते हैं कि मुअन्नस का जमा कैसे बनेगा। तो मुअन्नस का जमा उसके आखिर में अलिफ और ता बढ़ाते हैं, अलिफ और ता बढ़ा दें तो मुअन्नस बन जाता है। जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, यहाँ से ता हमने हटा देनी है और अलिफ और ता का इजाफा कर देना है। यहाँ ता मुदव्वरा नहीं होगी बल्कि लंबे वाली ता, तो इस ता का इजाफा करेंगे। अलिफ और ता बढ़ाने से जमा बन जाता है। मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुमिनतुन से मुमिनातुन, सादिक़तुन से सादिक़ातुन, काफिरतुन से काफिरातुन, फासिक़तुन से फासिक़ातुन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जमा बनाने का तरीक़ा मुअन्नस का, कि अलिफ और ता बढ़ा दें तो मुअन्नस की जमा बन जाती है। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल हैं। सालिहुन से सालिहतुन से तस्निया बनाया तो सालिहतानी, और जमा बनाया सालिहात। इसी तरह साबिरतुन से तस्निया बनाया साबिरातानी, और जमा बनाया साबिरातुन। यहाँ ये मेंशन कर दिया कि ये अल्फाज कुरान में कितनी मरतबा मुस्तअमल हुए हैं। साइमतुन से साइमतानी साइमातुन, अलिफ नून बढ़ाया तस्निया बन गया, अलिफ और ता बढ़ाया जमा बन गया। ज़ाकिरतुन से ज़ाकिरतानी ज़ाकिरातुन। ठीक है, तो अल-गरज़ मुफरद इसम मुअन्नस हो तो तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून का इजाफा होता है, और जमा बनाने के लिए अलिफ और ता का इजाफा कर देते हैं, ता मुदव्वरा को हटाकर। तो मुअन्नस की ज़माइर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले कालम में ज़माइर मुनफसिला, इनके साथ कोई भी इसम उन्होंने लगा दिया है ताकि गिरदान जुमला मुकम्मल हो जाए। हिया मुमिनतुन, वो मोमिन है। हिया मुस्लिमतुन, वो मुस्लिमा है। हिया सालिहतुन, वो नेक है। हिया काफिरतुन, वो काफिर है। हिया मुशरिकतुन, वो मुशरिक है। बहुत सारी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। हिया सादिकतुन, वो सच्ची है। हिया राज़ियतुन, वो खुश है। और दूसरा कालम जो हमारे सामने है, इसके यहाँ हमने डिस्कस की हैं ज़माइर मुत्तसिला, यानी वो ज़मीर जो किसी न किसी कलमे का साथ मिलकर आती हैं और उस कलमे का हिस्सा बनती हैं। जैसे रब्बुहा, उस औरत का रब। दीनुहा, उस औरत का दीन। किताबुहा, उस औरत की किताब। वलियुहा, उस औरत का सरपरस्त। अहलुहा, उस औरत के घर वाले। थोड़ा से इआदा और इजरा। तो यहाँ हमने ज़मीर मुत्तसिल को डिस्कस किए हैं। ये मुज़क्कर के लिए है और ये मुअन्नस के लिए है ज़मीर मुत्तसिल। तो मुज़क्कर के लिए दीनुहु, दीनुहुमा, दीनुहुम, दीनुका, दीनुकुमा, दीनुकुम, दीनी, दीनुना। और मुअन्नस के लिए हा ज़मीर है। अहलुहा, अहलुहुमा, अहलुहुन्ना, अहलुकी, अहलुकुमा, अहलुकुन्ना, अहली, अहलुना। यहाँ कुरान में से बहुत सारे इन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं जिनके साथ हम मुकम्मल गर्दान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे हम ज़मीर मुज़क्कर की लगा दें, चाहे मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल लगा दें। हम एक लफ्ज़ ले लेते हैं, उसके साथ पहले मुज़क्कर की ज़मीर लगा के प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ़ौक़ा लफ्ज़ ले लेते हैं मुज़क्कर के लिए। फ़ौक़हु, फ़ौक़हुमा, फ़ौक़हुम, फ़ौक़का, फ़ौक़कुमा, फ़ौक़कुम, फ़ौक़ी, फ़ौक़ना। और मुअन्नस के लिए हम ले लेते हैं कोई भी लफ्ज़, क़ब्ल का लफ्ज़ ले लेते हैं और इसके साथ हमने मुअन्नस की ज़मीरें इस्तेमाल करनी है। क़ब्लहा, क़ब्लहुमा, क़ब्लहुन्ना, क़ब्लकी, क़ब्लकुमा, क़ब्लकुन्ना, क़ब्ली, क़ब्लना। तो इस गिरदान वाले लफ्ज़ मुज़क्कर वाली गिरदान के 100 मरतबा कुरान में मुस्तअमल हैं और मुअन्नस वाली ये जो अहल की गिरदान है 127 मरतबा
ان کے الفاظ قرآن میں مستعمل ہیں. اور یہاں جو ضمائر کا استعمال ہے بطور مضاف الیہ کے ہے. ان سے پہلے جو اسم ہے وہ مضاف ہیں اور ان کے بعد جو ضمائر ہیں وہ مضاف الیہ ہیں. اسم مضاف اور ضمائر مضاف الیہ. نئے الفاظ جو ہم نے اشاروں کا استعمال کرتے ہوئے سیکھے ہیں وہ اور ان کی تعداد قرآن میں کتنی ہے. ہیا ہم نے جو سیکھا ہے مؤنث کی ضمیر منفصل 63 مرتبہ مستعمل ہیں. ہن 7 مرتبہ، انتی 55 اور آگے جو ضمیر متصل ہے ہا 129 مرتبہ قرآن میں مستعمل ہے. ہن 134 مرتبہ، کی 2 مرتبہ، کن 3 مرتبہ قرآن میں مستعمل ہیں. تو گویا کہ ضمیر منفصل مؤنث کی 125 مرتبہ اور ضمیر متصل مؤنث کی 268 مرتبہ مستعمل ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے اس سبق میں مؤنث کی ضمیریں سیکھی ہیں جو 393 مرتبہ ٹوٹل مستعمل ہوئی ہیں، چاہے متصل ہوں یا منفصل، اور 5 نئے الفاظ قرآن کے سیکھے ہیں جو قرآن میں 853 مرتبہ مستعمل ہوئے ہیں. تو قرآن میں ٹوٹل الفاظ 4500 جو تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹیشن کے ساتھ مستعمل ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ میں سے ہم نے 12,245 الفاظ سیکھ لیے ہیں اور لیول 1 میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے 31,367 مرتبہ 67 الفاظ کو سیکھنا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں. تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزانہ کا سبق یاد کریں اور جو نئے آنے والے الفاظ ہیں ان کو یاد کر لیں اور ضمائر کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر لیں تاکہ جب بھی قرآن میں ان ضمائر کا استعمال ہو ہمیں ترجمہ میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو. بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے کی، آگے پھیلانے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ ہمارے گھر کا کام ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آج جو سیکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ اپنی تلاوت میں سے ان کو تلاش کریں اور ان الفاظ کو لکھیں، ان کا معنی لکھیں اور آیت کا وہ حصہ لکھیں اور اس کا تقطعی لفظی ترجمہ ہم لکھیں. تو کوشش کریں کہ یہ ہوم ورک بھی مکمل ہو جائے تاکہ ہمارا لرننگ پروسیس سموتھلی آگے بڑھتا رہے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک اللہ حافظ.